الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. ہم لوگ جب دین کے قریب ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے اندر آئے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں وقت گزارتے ہیں، یہ سارے بہت سے کام کرتے ہیں، اور ان سارے بہت سے کام کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ایک وقتی جوش پیدا ہوا، ایک وقتی جذبہ پیدا ہوا، اور وقتی جذبہ پیدا ہونے کے بعد ایک ہفتہ بعد، 2 ہفتہ بعد، 3 دن کے بعد وہ ڈھیر ہو گیا. پھر دوبارہ کوشش کیا، رمضان میں کوشش کیا، پھر عید پہ کوشش کی، لیکن وہ دین مزاج کا حصہ نہیں بنتا. چنانچہ ایک مزاج میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ہیں ہی ایسے. مزاج میں یہ چیز پیدا ہونے لگتی ہے کہ بھئی ہم ایسے ہی رہیں گے، بس اس سے ہٹ کے ہم ہو نہیں سکتے. اور بعضوں کا مزاج کچھ ایگریسو ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں بننا مولوی شولوی، ہمیں نہیں آگے آنا دین کے اندر، ہمیں نہیں سیکھنا دین. اور اس مرحلے پہ آ کے کچھ لوگوں کو بہت سی مولویوں کی تو آپس میں اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے، ان کے دیکھو جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، فلاں کمپلینٹ فلاں کمپلینٹ فلاں کمپلینٹ، اس طریقے سے. چنانچہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا ہر وہ بندہ جو دین کے اندر بڑھنا چاہتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ بالکل ٹھیک کیا اور ہم نے اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کی. بات یہ نہیں ہے اور یہ کرنا کافی نہیں ہوتا. میں مختصر سی بات ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دین کو 2 چیزوں میں باندھا ہے. جو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرے گا دین اس کو حاصل ہوگا. ہم کالا تار تو لگاتے ہیں لیکن سرخ تار نہیں لگاتے، سرخ تار لگاتے ہیں لیکن کالا تار نہیں لگاتے، چنانچہ بجلی نہیں آتی. پلگ کا ایک تار جلا ہوا ہے تو بجلی آئے گی؟ نہیں آتی. چنانچہ جن 2 کنیکشن کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، ہم نے ان میں سے ایک اپنایا اور دوسرا نہیں اپنایا. چنانچہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دین مزاج کا حصہ نہیں بنتا. دین ایک نام ہے معلومات کا اور دوسرا نام ہے کیفیات کا. ان 2 چیزوں سے ملنے کے بعد دین حاصل ہوتا ہے. اگر ان میں سے ایک چیز ہے، صرف کیفیات ہیں، تو یہ بدعت بن جاتا ہے. اگر صرف معلومات ہے تو یہ صرف انسان کو ڈھٹائی کے اوپر اکساتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. جب دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تب دین بنتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین سکھایا تھا وہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ تھا. صحابہ کرام نے جو دین سکھایا تھا وہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ تھا. چنانچہ جب تفرق بازی ہوئی، تفرق بازی جب ہونا شروع ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو اس کی سب سے پہلی بنیاد جو تھی وہ عبداللہ بن سبا تھا. اور عبداللہ بن سبا کے پاس معلومات بہت زیادہ تھیں، بہت ساری معلومات تھیں. وہ علاقوں میں جا کے تبلیغ کرتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسے تھے، حضرت عمر فاروق ایسے تھے. ایک زمانے تک اس نے یہ تبلیغ کی. اور اس کے بعد حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا. لوگوں نے کہا بھی آپ حضرت عثمان کے بارے میں بھی بتائیے. کہ نہیں جی میں ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہتا. بھی کیوں نہیں کھولنا؟ بھائی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. خاص مجلس کے اندر چند شکایات حضرت عثمان کے بارے میں کی کہ ان کو نہیں بننا چاہیے تھا، حضرت علی کو بننا چاہیے تھا. اور وہاں سے
وہاں سفر کے، چونکہ یہ تو وہ یہودی تھا لیکن لبادہ اسلام کا تھا. کیا اس نے ہتھیار استعمال کیا؟ معلومات کا لبادہ استعمال کیا. کیفیات پیچھے رہ گئیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو نماز سکھائی تھی وہ صرف یہ نہیں سکھایا تھا کہ 4 رکعت نماز پڑھو، صرف یہ نہیں سکھایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو. اس کی کیفیات بھی سکھائی تھی، اس کی کیفیات بھی سمجھائی تھی. آپ نے کیسے نماز پڑھی ہے اس کی کیا ہے. ایک تو یہ نہیں ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ یہاں باندھو، یہ معلومات ہیں، لیکن اس نماز کے اندر آپ کا اپنے پروردگار سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس روزے کے اندر آپ کا ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کو کیفیات کہتے ہیں. تو دین ان 2 چیزوں کا نام ہے. جب ہمیں صرف معلومات ہوتی ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں اور بہت سے لوگ برے لگنے لگتے ہیں. جب ہمیں صرف کیفیات ہوتی ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ برے لگنے لگتے ہیں. دین تحقق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، تفسق رہ جاتا ہے یا صرف معلومات رہ جاتی ہے. جس شخص کو بہت نالج ہے، نالج نہیں ہے فالج ہے. نالج تو شیطان کو بھی بہت زیادہ تھی. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، شیطان کہنے لگا جی تیرے پاس کیا دلیل ہے خدا کے وجود کی؟ ایک دلیل دی، توڑ دی، دوسری دلیل توڑ دی. شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ حضرت آدم کو دیکھے ہوئے ہے، حضرت آدم سے پہلے کا زمانہ دیکھے ہوئے ہے، اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا. عارف یعنی سمجھتا تھا، سمجھدار تھا، بے وقوف نہیں تھا، بے وقوف اور پاگل نہیں تھا، عارف تھا، سمجھتا تھا. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنا شروع ہو گیا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیں. اس کو پتا تھا کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے، وہ جانتا تھا کہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں. اتنا بڑا عارف تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اتنا بڑا عالم کہ ہر جزئیات اس کو یاد، اس کی آنکھوں کی دیکھی ہوئی. اس سے زیادہ مشاہدہ کس کا ہوگا؟ شیطان سے زیادہ مشاہدہ تو نہیں ہو سکتا نا کسی کا. لاکھوں برس سے جی رہا ہے وہ، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے قیامت سے پہلے تک کی. تو عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، یعنی علم بھی رکھا ہوا ہے، معرفت بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے؟ عابد بھی تھا، عبادت اتنی کی ہے، پوری زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں شیطان نے عبادت نہیں کی. عابد بھی بہت بڑا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ 3 عین تھے. عالم کا عین بھی تھا، عارف کا عین بھی تھا، عالم کا عین بھی تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا. اس میں کیفیات نہیں تھی، کیفیات نہیں تھی کہ میرے محبوب کا حکم ہے کہ سجدہ کرو. ارے سوچنے کی کیا بات ہے، کر دو سجدہ، محبوب کا حکم ہے. محبت انسان کو مجبور کرتی، اس میں کیفیات نہیں تھی. چنانچہ آج ہم عام طور پہ جن ذریعوں سے علم سیکھ رہے ہیں، جن طریقہ کار سے، جیسے یوٹیوب لیکچرز کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں اور فیس بک چیٹنگ کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں اور ادھر ادھر کے معلوماتی فیچرز کے ذریعے سے ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس میں کیفیات نہیں ہوتی، اس میں صرف معلومات ہوتی ہیں. اور معلومات انسان کو اس دھوکے میں رکھتی ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ رب العزت نے لازم کیا ہے. دیکھیں جی، یہ دنیا کا قانون بھی کہتا ہے، آپ کو کوئی دنیا کے اندر انجینئر ملے جس کا توتی بولتا ہو، جس کا پوری دنیا میں غلغلہ مچاؤ کہ بھئی یہ ایسا انجینئر ہے، یہ جہاں کا نقشہ بنائے گا، یہ ایسا انجینئر، یہ جو ماڈیول بنائے گا اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ ایسا انجینئر. کوئی ایسا انجینئر ملے آپ کو جس نے انٹرنشپ نہ کی ہو. کوئی دنیا کے اندر ایسی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دے اور کوئی بہت بڑا انجینئر بن جائے لیکن اس کے پاس انٹرنشپ نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا بھی یہ کہتی ہے نا 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 نا، صرف کتابیں پڑھنے سے آپ انجینئر نہیں بن سکتے. کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے دنیا کے اندر، بہت بڑا ڈاکٹر نہیں، ایسا ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ہو، بڑا ڈاکٹر نہیں، چھوٹا سا ڈاکٹر ہو، سرٹیفائڈ ہو لیکن اس نے ہاؤس جاب نہ کیا ہو. کوئی ہے ایسا ڈاکٹر؟ دنیا بھی یہ کہتی ہے، دنیا بھی یہ جانتی ہے پڑھنا اور ہوتا ہے، سیکھنا اور ہوتا ہے. دین سننا اور ہوتا ہے، دین سیکھنا اور ہوتا ہے. ہم صرف معلومات کی حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. اس بات کا علم ہو جائے اور اس کو کوئی آپ کو کلیریفائی نہیں کر سکتا جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، جب تک آپ ان کیفیات کو لیں گے نہیں، ان کیفیات کو ہضم نہیں کریں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اصل دین کی روح کیا ہے، اصل دین کا مزہ کیا ہے، جب تک ہم اس کو کسی اللہ والے اور بزرگ سے سیکھیں گے نہیں،
سمجھیں گے نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ 99 دلیلیں دیں تو پھر شیخ نے توجہ کی کہ رازی اس کو کہو کہ دلیل تو اس کی ہوتی ہے جس کو نہ مانا جائے. میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، مجھے اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ تھوڑی دیر کی صحبت ملی تھی، اس سے وہ کیفیات ہوئی تھی. کہنے لگے شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ آ کے بیٹھے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ کو کیا آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے رازی تجھے کیا آتا ہے؟ کہ مجھے اللہ کے وجود کی 100 دلیلیں آتی ہیں اور بہت کچھ آتا ہے، لیکن اللہ کے وجود کی 100 دلیلیں آتی ہیں. کہا رازی یہ تو بتا کہ دلیل کس بات کی دی جاتی ہے؟ جی آپ میں سے کوئی مجھے کہے گا کہ دھوپ ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل دو. کوئی کہے گا اس کو؟ کوئی کہے گا کہ میں انسان ہوں یا نہیں، اس کی دلیل دو. تو دلیل تو اس بات کی دی جاتی ہے جس کے اندر اختلاف ہو. ہمارے استاد میں بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی کہ گلاس میں پانی تھا، تو اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں 7 اپ ہے. کہنے لگے سر جی اس میں تو پانی ہے. تو پانی کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو پتہ ہے. اگر اس میں کوئی دوسری چیز ہے تب سوال کیا جاتا ہے، ورنہ تیرا سوال غلط ہے. تو ایسے ہوتا ہے. انسان اس کو سمجھے. دین صرف معلومات کا نام نہیں ہے. مجھے پتہ چل جائے نماز فرض ہے، صرف اس معلومات کا نام دین نہیں ہے. اس طریقے سے میں کبھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی کیفیات نہ سمجھ میں آئے، جب تک اس کے دقائق نہ سمجھ میں آئے. اس کو سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. اور وہ ایسے نہیں سمجھ میں آتا. آپ فضائل اعمال سے پڑھ لیں، بہشتی زیور سے پڑھ لیں، دوسری کسی اردو کتاب سے پڑھ لیں، اس سے سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے ضروری ہے فادخلی فی عبادی. اللہ نے سکھایا فادخلی فی عبادی، پہلے میرے نیک بندوں کے ساتھ جاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین یہ مجاہد بھی ہیں. ہر صحابی نے جنگ لڑی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ لڑی ہے. جو جنگ پہ نہیں گئے تھے ان کو سزا ہوئی تھی. تو جنگ لڑی ہے، مجاہد ہوئے نا. کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی ایسی تفسیریں کی ہیں، وہ مفسر ہوئے. کئی صحابہ نے اللہ کے نبی کی احادیث سنائی ہیں، وہ محدث ہوئے. کئی صحابہ ایسے تھے جن کو لوہے کا کام آتا تھا تو وہ تاجر ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر، حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کے تاجر. اور ایسے ہر صحابہ کرام کا اپنا پروفیشن تھا. لیکن ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں صحابی. کسی کو مفسر نہیں کہتے، مجاہد نہیں کہتے، ہر ایک کو کہتے ہیں صحابی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. اس وجہ سے اس کو صحابی کہتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ دین صرف سیکھنے، اگر صحابہ کو مفسر کہتے، صحابہ کو محدث کہتے تو پھر تو ہم مان لیتے کہ دین صرف معلومات کا نام ہے، کہ ان کو حدیثیں یاد تھیں، ان کو مسائل یاد تھے، ان کو تفسیریں یاد تھیں، تو چلو ٹھیک ہے وہ مدرس سے قرآن ہوئے، وہ عالم ہوئے، وہ ایسے ہوئے ویسے ہوئے. لیکن ان کو صحابہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحبت پائی تھی. اور صحبت میں کیفیات سیکھی جاتی ہیں، صحبت میں معلومات نہیں سیکھی جاتی، کیفیات سیکھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. دوائی کیا ہے یہ آپ کا کالج بتائے گا، لیکن دوائی لگانی کیسے یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، ہاؤس جاب میں سیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے، کون سا پیشنٹ ہے اس کو کس طریقے سے لگے گا، کون سا پیشنٹ ہے اس کو تھرمو میٹر کیسے لگے گا. وہ آپ کو ڈاکٹر سکھائے گا. وہ ایسے نہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو کمپیوٹر سے سیکھنا پڑے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے سب مل جائے گا. وہاں سیکھنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے. ایسے دین کے اندر بھی ضروری ہے کہ انسان کسی سے دین سیکھے. کسی اللہ والے کی صحبت بھی مجھ پہ، میں نماز پڑھتا ہوں ایک زمانے سے اثر نہیں ہو رہا، میں تلاوت کرتا ہوں ایک زمانے سے اس کا مجھے فرق نہیں پڑ رہا، میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ایک چیز پہ عمل کر رہے ہیں، دوسری چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو دوستو دین سیکھیں. دین صرف پڑھے نہیں، دین صرف سنے نہیں کہ جی فلاں بیان آ رہا ہے اس کو سن لیا. اس کو سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے، کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزارے، اپنی آنکھیں کان بند کر کے بھئی انہوں نے یہ کیا تو کیوں کیا، یہ کیا تو کس وجہ سے کیا. صرف یہ دیکھیں کہ وہ نماز کس طرح پڑھتا ہے، صرف یہ دیکھیں کہ وہ ذکر کیسے کرتا ہے، وہ کیسے دعاؤں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ کیسے تسبیحات کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کی خلوتیں کیسی ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بس ایک بات سنا کے ختم کر دوں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ماضی کے اندر. تاتاریوں کو جس بندے نے شکست دی ہے ان کے سامنے مجاہدین کو کھڑے کرنے والے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا ہستی کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں تو کیسے مقبول ہیں، حالانکہ جس موضوع پہ اس نے لکھا ہے اس موضوع پہ میں نے بھی لکھا ہے، جس مسئلے پہ اس نے قلم اٹھایا اس مسئلے پہ میں نے بھی امت کی رہنمائی کی، لیکن یہ اتنے مقبول ہیں میں دیکھوں تو صحیح کہ کیسے ہوتا ہے. میں پورا دن چھپ کے علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں، کیسے رہتے ہیں. پورا دن تدریس، کیلولے سے پہلے سو گئے یعنی عصر سے پہلے تھوڑی دیر سوئے اور عصر کے بعد پھر پڑھانا، مغرب کے بعد پھر پڑھانا اور عشاء کے بعد گھر چلے گئے. اب میں کیا کروں، میں کھڑا ہوں کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ غسل کیا اور مسجد کی طرف آ گیا. حالانکہ میں ممبر کے پیچھے آ کے چھپ گیا اور ممبر کے پیچھے چھپ کے دیکھا کہ پوری رات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. جب تہجد ہوئی ہے تو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھ سے نہیں حق ادا ہو پا رہا، آپ مجھے معاف فرما دیں. ایسی اکابرین کی عبادت تھی. اور جو پوری رات کے احوال سنا ہے کہ کیسے ان کا سینہ کھول رہا، کیسے ان کا سینہ تڑپ رہا. لوگوں اس میں وہ مزہ ہے بھائیو، اس میں وہ مزہ ہے جو رات کی نیندوں میں مزہ نہیں ہے، جو رات کی نیندوں میں لذت نہیں ہے، جو اس چیز میں مزہ ہے، جو اس چیز میں ایک حلاوت اور طاقت ہے. تو یہ چیز ایسے نہیں ملتی کہ پلیٹ میں رکھے مجھے آج سے ملنا شروع ہو جائے میں آج سے کروں گا جی، ایسے نہیں ہوتا. یہ سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو دین سیکھا بھی جائے، صرف معلومات کا نام دین نہیں ہوتا. بعض دفعہ معلومات انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.